عالی مرتبت سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامنے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی ایک مبارک حدیث پاک ہے، جس کو امام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث پاک میں ہمارے لیے اتنی روشنی ہے کہ ہم اس کی ضوء میں، اس کی روشنیوں میں اپنی زندگی کو مرتب اور منظم کریں تو خیر و برکت اور رحمت و راحت کے دروازے کشادہ ہوں گے۔ حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی کہ آپ ارشاد فرماتے تھے، ثلاثۃ اقسم علیہن، تین چیزیں ایسی ہیں جن پر میں اللہ کی قسم کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کو ایسے بھی ارشاد فرما دیں تو ہمارے لیے حجت ہے، کافی ہے، لیکن اگر آپ کسی چیز کو بیان کرنے سے قبل قسم فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی آرزو ہے کہ ہم پوری توجہ، پورے انہماک کے ساتھ اس کو سنیں بھی، سمجھیں بھی اور اس پر عمل پیرا بھی ہوں۔ تو فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں، اقسم علیہن، میں ان پر اللہ کی قسم کرتا ہوں، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، اور میں تمہیں کچھ اس کے علاوہ بھی بیان کرتا ہوں۔ یعنی ایک تو وہ چیزیں ہیں جو حضور نے قسم کر کے ارشاد فرمائی، اور فرمایا اس کے علاوہ بھی ہے، میں تمہیں وہ بیان کرتا ہوں، اور وہ بھی اتنی اہمیت کی حامل ہیں کہ فَاحْفَظُوهُ، تم انہیں یاد کر لو، حفظ کر لو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمارے سامنے 7 چیزیں بیان فرمائیں، ان میں سے 3 کو بیان کرنے سے قبل قسم ارشاد کی، اور اس کے بعد جو 4 چیزیں ہیں فرمایا کہ وہ اس قدر اہمیت کی حامل ہیں کہ تم ان کو بھی اچھی طرح یاد کر لو، ضبط کر لو، انہیں محفوظ کر لو۔ 3 چیزوں میں سے ایک چیز جن پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے باقاعدہ قسم فرمائی، ما نقص مال عبد من صدقہ، فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ بظاہر لگتا ہے کہ 100 میں سے 10 نکال دیں گے تو باقی 90 بچیں گے، آپ کا کیلکولیٹر بھی آپ کو حساب یہی دیتا ہے کہ اتنے سے اتنے منہا کرو گے تو باقی اتنے رہ جائیں گے، لیکن اگر وہ نکالے جانے والے صدقے کی مد میں نکالے گئے ہیں تو یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ مال میں کمی نہیں آتی۔ بظاہر تو عددی اعتبار سے ایسے ہی لگ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ایسی پیدا فرماتا ہے کہ کمی ہونے کی بجائے اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر صدقہ کرنے سے مال میں کمی آ جاتی تو اس امت کے سب سے غریب شخص کا نام، سب سے مفلس شخص کا نام ابو بکر صدیق ہوتا، کہ جنہوں نے اپنا سارا مال راہ خدا میں لٹا دیا۔ تو صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ صدقے کے ذریعے سے مال میں برکت پیدا کر دیتا ہے اور اضافہ فرماتا ہے۔ دنیا کے اوپر بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ راہ خدا میں بانٹنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے آسودہ رہتے ہیں اور ان کے اموال میں کمی نہیں آتی، لیکن جو اجر، جو صلہ، جو برکتیں اور جو اللہ اس صدقے کے صلے میں آخرت میں انہیں عطا فرمانے والا ہے، وہ تو کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا۔ ہمارے خیال، ہمارا فہم و ادراک اس کی حدود کو بھی نہیں چھو سکتا جو اللہ تعالیٰ بندوں کو صدقے کے صلے میں عطا فرمائے۔ تو راہ خدا میں بانٹنے والے، خیرات کرنے والے
مت سمجھیں کہ ان کے مال میں کوئی کمی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اموال میں اضافہ اور برکت پیدا فرماتا ہے، اور یہ بات اللہ کے محبوب علیہ السلام نے باقاعدہ قسم کر کے کہی، ما نقص مال عبد من صدقہ، کہ میں قسم کر کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، گھٹتا نہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمایا کہ ولا ظلم عبد مظلمۃ فصبر علیہا الا زادہ اللہ عزا، کہ جب کوئی شخص ظلم کو سہ جاتا ہے اور اس کے مقابلے کے اندر اس طرح کا رد عمل نہیں دیتا، تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اس شخص نے کمزوری دکھائی، لیکن امن عامہ میں خرابی پیدا نہ ہو اور ماحول میں تلخیاں نہ آئیں، تو بعض اوقات اپنے رشتہ داروں سے، اعزاء و اقرباء سے، دوستوں سے ہم بہت ساری چیزیں برداشت کرتے ہیں۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ شاید اس نے یہ چیز برداشت کر لی، کسی نے سخت بولا تو گوارا کر لیا، کسی نے زیادتی کی تو گوارا کر لیا، تو یہ تو رسوا ہو گیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب بندہ ظلم پر صبر کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے بدلے میں اس کو عزت عطا فرماتا ہے، اس کی آبرو میں کمی نہیں آتی بلکہ اللہ اس کی آبرو میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ذاتی طور پہ جو ہم میں تکالیف پہنچتی ہیں معاشرے کی جانب سے، لوگوں کی جانب سے، اس کو سہ لینا یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں پر جور و ظلم اور جبر کے بازار گرم ہو جاتے ہیں تو اس کے خلاف کھڑا ہونا ہوتا ہے تاکہ ظلم اور جور اور جبر ختم ہو جائے، وہ ایک الگ چیز ہے اور اس کی بھی ہمیں ترغیب دی گئی ہے۔ لیکن عمومی طور پہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہتی ہیں تو ہم اپنا حق چھوڑتے ہیں، ہم صبر کر جاتے ہیں، برداشت کر جاتے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اجر، صلہ اور جزا رکھی ہے اور عزتوں میں اضافے کی نوید سنائی ہے۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی ولا فتح عبد باب مسألۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر او کلمۃ نحوہا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیسری بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص سوال کا دروازہ کھولتا ہے، مانگنے لگ جاتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، کسی اور کے لیے ترغیب دلانا، معاشرے کے کمزوروں کے لیے لوگوں کو جھولی پھیلا کے بھی کہنا کہ میں حاضر ہوا ہوں اور ان کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، اراملہ ہیں، مساکین ہیں، یتامہ ہیں، مفلوق الحال ہیں، مدارس دینیہ ہیں، مساجد کے لیے اس نے فنڈ ریزنگ کی، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں۔ یہ جو اپنی ذات کے لیے مانگنا شروع کر دیتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ جو لوگ مانگنا شروع کر دیتے ہیں پھر ساری زندگی مانگتے ہی رہتے ہیں، حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہے جو قرض مانگنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو وہ بھی پھر مانگتے ہی رہتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ تو مصائب، تکلیفیں، آلام، مشکلیں، بھوک، افلاس، یہ چیزیں انسان کی زندگی کے ساتھ جڑی ہیں، تو کبھی ان کا سامنا کرنا پڑے تو صبر اور استقامت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ ان کا سامنا کرنا چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے اور ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ اور جو اللہ کی طرف سے آنے والی اس آزمائش پہ راضی ہیں کہ مالک کوئی بات نہیں، خوشحالیاں بھی تو نے عطا کی تھیں، آج حالات تھوڑے تلخ ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم صبر کر کے اس وقت کو بھی گزار لیں گے اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ہمیں خوشحالیاں بھی عطا کی، اور آج اگر مشکل ہے تو ہم صبر کر کے تیرے ہی شکر گزار ہیں۔ تو یہ تین چیزیں حضور نے قسم کر کے کہیں۔ سب سے پہلی چیز ما نقص مال عبد من صدقہ، کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب کوئی شخص زیادتی سہ جاتا ہے اور اس پر رد عمل نہیں دیتا
معاشرے کے امن کے قیام کے لیے اور فساد اور شر سے ماحول کو بچانے کے لیے وہ برداشت کر لیتا ہے اور صبر کر لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس کے لیے عزتوں کے در کشادہ کر دیتا ہے، اس کی آبرو میں کمی نہیں ہوتی، آبرو میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے لیے پھر محتاجی کا در کشادہ کر دیتا ہے، پھر وہ ساری زندگی محتاج ہی رہتا ہے، اس کی ضرورتیں ہی پوری نہیں ہوتی۔ یہ تین چیزیں تو قسم کر کے کہیں، اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں اس کے علاوہ بھی کچھ بتانے والا ہوں، ان کو اچھی طرح سے یاد کر لو، اپنے حافظے میں محفوظ کر لو۔ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ، دنیا چار طرح کے لوگوں کے لیے ہے، یعنی میں اور آپ اگر دیکھیں تو ہم ان چار میں سے کسی ایک دائرے میں ضرور آئیں گے۔ سب سے پہلا شخص عبد رزقہ اللہ مالا وعلما فہو یتقی فیہ ربہ، پہلا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مال بھی دیا اور اللہ تعالیٰ نے علم بھی عطا فرمایا، مال بھی عطا کیا اور علم کا نور بھی نصیب فرمایا، اور ان دونوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ رزقہ اللہ مالا وعلما، صرف مال ہی رزق نہیں ہے جس طرح عمومی طور پہ سمجھا جاتا ہے، علم بھی رزق ہے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ بہترین رزق جو عبد کو بندے کو دیا گیا وہ صبر ہے، چونکہ یہ رزق اگر عطا کر دیا گیا تو کتنے مسائل ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ زندگی تو مشکلات سے، مصائب سے، آلام سے، تکلیفوں سے، تلخیوں سے عبارت ہے، زندگی تو نام ہی اسی کا ہے۔ تو اگر کوئی شخص صبر کا جوہر نہیں رکھتا، برداشت کا مادہ نہیں رکھتا، تو اس کی تلخیاں کتنی زیادہ ہوں گی، وہ تو ہر وقت چیختا چلاتا رہے گا۔ تو اب صبر اگر کسی کو عطا کر دیا گیا تو اس کو بہت بڑا رزق عطا کر دیا گیا۔ تو رزق صرف مال ہی نہیں ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہی نہیں ہے، رزق علم بھی ہے، رزق صبر بھی ہے، اچھے اخلاق بھی رزق ہیں، صالح اعمال بھی رزق ہیں جو بندے کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ پہلا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی عطا کیا اور علم کا جمال بھی عطا فرمایا، دونوں چیزیں اس کا مقسوم ہوئیں۔ فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبًّا وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمًا، وہ اللہ سے ڈرتا ہے اس مال کو کمانے میں، مال کو خرچ کرنے میں، اس علم کے حصول میں، اس علم کو پھیلانے میں، وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور بہت محتاط زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے کہ مال کے حوالے سے مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اللہ نے مجھے علم دیا ہے تو میں اس علم پر عمل پیرا بھی ہوں۔ تو وہ ڈرتا ہے اللہ سے اور اس کے حق کو بھی پہچانتا ہے، یعنی مال کا حق ہے اس کی زکوٰۃ دی جائے اور باقی صدقات و خیرات کے ذریعے سے مال کا حق ادا کیا جائے، تو وہ اس کو ادا کرتا ہے۔ اسی طرح علم کا جو حق ہے کہ کسی نے سوال کیا تو اس کا جواب دینا اور ضرورت کے وقت رہنمائی کرنا لوگوں کی، اللہ کی مخلوق کی، اور علم پر عمل پیرا ہونا، تو یہ ساری چیزیں اس کی زندگی میں شامل ہیں۔ علم کی وجہ سے وہ مال کو بھی صحیح جگہ پہ خرچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم خرچ تو کرتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ نہیں پاتے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے مسجد بنا دی، کتنا اچھا کام ہے، لیکن بنائی کہاں کہ گلی کے ایک کونے پہ مسجد موجود تھی تو دوسرے کونے پہ بنا دی۔ تو کام تو اس نے اچھا کیا مسجد بنانے کا، لیکن وہ پہلی مسجد اجڑ گئی، اس کی رونق ختم ہو گئی، نمازی ادھر آ گئے یا نمازی تقسیم ہو گئے، تو ایک گلی کے اندر دوسری مسجد کی ضرورت نہیں تھی۔ تو وہ اگر کسی ایسے محلے میں جاتا جہاں مسجد کی ضرورت تھی تو وہاں جا کے مسجد بناتا، تو وہ علم
اس کو بتاتا کہ یہاں ضرورت نہیں ہے، وہاں ضرورت ہے۔ وہی کام جو اس نے کیا ہے اس میں اجر و ثواب وہ پاتا، اور بہت سارے ہمارے ایسے معاملات ہیں کہ ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے معاشرے کے اندر شر، فساد، فتنہ اور اختلاف اور کیا کچھ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو علم بتاتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے باطن کو علم کے نور سے مالا مال کر دے تو وہ پھر علم کے ذریعے سے اپنے مال کو خرچ کرے گا، اور کہاں خرچ کرنا ہے اور کہاں اس کی ضرورت ہے اور کہاں اس کی زیادہ ضرورت ہے، ترجیح کیا ہے، یہ ساری چیزیں وہ جانے گا اس علم کے ذریعے سے۔ اور ارشاد فرمایا کہ وہ شخص صلہ رحمی بھی کرتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ پیسے آگے ہیں تو رشتہ داروں سے دور ہٹ گیا، اعزاء و اقربا کو چھوڑ بیٹھا اور ان کی ضرورتوں کا اس نے خیال ہی نہ رکھا۔ اب تو اللہ نے مال کے ذریعے سے اس کو ممتاز کیا ہے تو وہ خاندان کو سنبھالنے کی کوشش کرے، اپنے رشتہ داروں اور اعزاء و اقربا کو سپورٹ کرے، ان کی مدد اور نصرت کرے، ان کے مشکل کے وقت کام آئے، چونکہ اللہ نے اس کو مالی طور پہ آسودہ بنایا ہے تو وہ اس بات کا خیال رکھتا ہے، رشتہ داریاں نہیں ٹوٹنے دیتا، اور اپنے مال کو لوگوں کی بالخصوص رشتہ داروں کی ضرورت کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور اس میں جو اللہ کا حق ہے اس کو بھی پہچانتا ہے، یعنی مال کے اندر اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ ہے 2.5% ادا کرنا ہوگی، صدقات واجبہ ہیں، اس طرح یہ صدقہ فطر اب عید کے موقع پہ آنے والا ہے، اور دیگر جو مال سے جڑی ہوئی عبادتیں ہیں جس طرح حج ہے، استطاعت پر حج کرنا لازم اور ضروری ہے، تو اس حق کو بھی پہچانتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مال کی وجہ سے اس کے اوپر لازم کیے ہیں، اور ان کو ادا کرتا ہے، اور ویسے بھی ضرورت مندوں کی ضرورت کی تکمیل کرتا ہے جیسے کہ ابھی گزرا۔ تو ارشاد فرمایا کہ فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ درجے کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو بہترین مقام اور مرتبہ اور درجہ عطا فرمانے والا ہے کہ اس نے لوگوں کی ضرورت کو بھی محسوس کیا، اس نے مال کا حق بھی ادا کیا، اور یہ مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں اللہ سے ڈرتا بھی رہا، مال کے فتنوں سے بھی بچا، مال کی وجہ سے غرور، تکبر، رعونت، یہ ساری چیزیں جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی آتی ہیں ان سے بھی اللہ کے دیے گئے علم کی وجہ سے، اس کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے، ان چیزوں سے بھی اس نے اپنے آپ کو دور رکھا، اور اس کا علم نافع تھا جس نے اس کی مدد کی اور اس کی نصرت کی اور اس کو صحیح راہ دکھایا۔ تو یہ اس کائنات میں سب سے بہترین جگہ پر، بہترین اعلیٰ مقام اور درجے پر ہے۔ اب میں اور آپ دیکھیں، یا تو ہم اس مقام پہ ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم بھی عطا کیا ہے، اور اللہ جل شانہ نے ہمیں مال بھی عطا کیا ہے، اور ہم مال کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، ایک تو یہ درجہ ہے۔ دوسرا درجہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا، وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، لیکن اس کو مال عطا نہیں کیا گیا۔ علم کا نور تو نصیب ہے اس کو، لیکن مفلوق الحال ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، مال و متاع، سامان دنیا نہیں ہے۔ اب وہ شخص جو علمی طور پہ تو اللہ جل شانہ کی کرم نوازیوں سے مالا مال کیا گیا، لیکن مالی طور پہ وہ آسودہ نہیں ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک آرزو کرتا ہے۔ فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، پہلے فرمایا کہ وہ نیت کا سچا ہے، سچی نیت کے ساتھ وہ آرزو کرتا ہے۔ یقول، وہ کہتا ہے لو ان لی مالا، اگر میرے پاس مال ہوتا، لعملت بعمل فلان، تو میں بھی فلاں کی طرح اچھے اعمال کرتا، مال کو جس طرح اس نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، جس طرح مسجدیں بنوائیں، اس نے مدارس دینیاں کھڑے کیے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا، مفلوق الحال لوگوں کی ضرورت میں ان کے کام آیا، معاشرے میں اس کا وجود برکت کا سبب اور ذریعہ بنا،
اور جہاں جہاں ضرورت ہوئی وہ کھڑا ہوا اور اپنے مال کو اس نے بے دریغ خرچ کیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی ایسے کرتا، اور یہ پہلے فرما دیا کہ ہے وہ صادق النیہ، اگر اس کے پاس ہوتا تو واقعہ ہی کرتا۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ بندے کے پاس مال نہیں ہوتا تو بندہ بہت ساری باتیں کرتا ہے کہ میرے پاس مال ہو تو یوں کروں گا، جب آ جاتا ہے تو پھر اس کو وہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگ ایک مثال بتایا کرتے تھے کہ ایک شخص کھجور توڑنے کے لیے درخت پہ چڑھا، تو آپ کو پتہ ہے کھجور کا درخت اتنا لمبا ہوتا ہے، تو وہ جب بہت اوپر گیا تو وہاں ایک سانپ تھا، تو اس کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، اور اس نے کہا مالک اس سانپ کے قہر و غضب سے مجھے بچا لے، میں تیری راہ میں ایک اونٹ ذبح کروں گا، خیرات کروں گا، اور نیچے سرکنے لگا، لیکن وہ پھنکار رہا تھا۔ تھوڑا سا نیچے آیا تو کہا مالک اگر تو مجھے اس سانپ کے قہر و غضب سے بچا لے تو میں تیری راہ کے اندر ایک گائے ذبح کروں گا، اور پھر اور نیچے آ گیا، لیکن خطرہ ابھی موجود تھا اور وہ سانپ ابھی پھنکار رہا تھا، تو لیکن تھوڑا سا اس کی پہنچ سے نیچے آ گیا۔ کہا اے اللہ اگر تو مجھے اس سانپ کے قہر سے بچا لے تو میں تیری راہ میں بکری ذبح کروں گا، اور پھر اور تھوڑا سا نیچے آ کے کہنے لگا مالک میں تیری راہ میں مرغی ذبح کروں گا، تیری راہ میں خیرات کر دوں گا، اور پھر چھلانگ لگاتے ہوئے کہا کہ مالک میرے تو گھر میں ایک انڈا پڑا ہوا ہے، میں جا کے وہی تیری راہ میں پیش کر دوں گا۔ تو اب وہاں اس کی نیت کیا تھی؟ پھر نیچے آیا تو کہاں انڈے تک آ پہنچا۔ تو میں نے بہت لوگوں کو دیکھا جب ان کے پاس مال نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں اگر ہمارے پاس مال ہوا تو ہم یہ بھی کر دیں گے، یہ بھی کر دیں گے، یہ بھی کر دیں گے۔ جب مال آتا ہے تو یا تو وہ بھول جاتے ہیں، یا پھر وہ کہتے ہیں جی ابھی ہم اس مال کو اور کام میں لگا رہے ہیں، اس سے اور زیادہ پیسے ہوں گے تو پھر انشاءاللہ اس سے بڑا کام کریں گے۔ وہ ساری زندگی اس سے پھر بڑا ٹارگٹ لیتے ہیں، پھر اس سے بڑا ٹارگٹ لیتے ہیں، پھر اس سے بڑا ٹارگٹ لیتے ہیں، اور وہ اس طرح ٹارگٹ ہی لیتے رہتے ہیں اور ان کو توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اور ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کے پاس بہت تھوڑا مال ہوتا ہے تو اس میں ایک متعین حصہ راہ خدا میں نکال دیتے ہیں، پیش کرتے ہیں، لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اس لیے مال نہ ہو اور بندہ بہت بڑی آرزوئیں کرے، اور جب ہو تو پھر وہ ان وعدوں سے مکر جائے، پھر جائے، یا ٹال مٹول کرنے لگ جائے، یا اس کا دل نہ کرے اب راہ خدا میں نکالنے کے لیے، تو وہ پھر صادق النیہ نہیں ہوگا۔ صادق النیہ کون ہے؟ کہ جب اس کے پاس آئے گا تو جو اس نے اپنے دل میں ٹھانی تھی، جو طے کیا تھا، اس کو پھر کر گزرے۔ تو یہاں فرمایا کہ وہ شخص جس کے پاس علم ہے لیکن دولت نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے اللہ اگر میرے پاس دولت ہوتی تو لعملت بعمل فلان، تو میں بھی فلاں کی طرح عمل کرتا اور اس طرح میں بھی تیری راہ میں خیرات کرتا۔ فاجرہما سواء، اللہ کے محبوب نے فرمایا دونوں کا اجر برابر ہے، یعنی اس نے خرچ کر کے راہ خدا میں بانٹ کے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر کے، اللہ سے ڈر کے، صلہ رحمی کر کے، اس مال کے مصرف کو پہچان کے راہ خدا میں اس کو تقسیم کیا، اور اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس اچھی نیت کی وجہ سے اس کو اور اس کو اجر برابر عطا کر دیا جائے گا۔ مومن کی نیت پر بھی اس کو اجر عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ دو شخص ہو گئے۔ تو ہم یا تو پہلے گروہ میں ہیں کہ مال بھی دیا گیا، علم بھی دیا گیا، یا پھر دوسرے گروہ میں ہیں کہ مال نہیں دیا گیا لیکن علم کا جمال عطا کیا گیا۔ اب تیسرا شخص، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال کا رزق تو عطا کیا لیکن علم کا رزق نہیں دیا۔ اس کے پاس مال کی تو فراوانی ہے، ڈھیر لگے ہوئے، لیکن اس کے پاس علم کا نور نہیں ہے۔ اب علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس مال میں گڑبڑ کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا یخبط فی مالہ بغیر علم، وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے اس مال میں اونچ نیچ کر جاتا ہے، اس مال کے اندر کمی بیشی کر جاتا ہے، اس مال کا حق پہچانتا ہی نہیں، جہالت کی وجہ سے۔ اور پھر ارشاد کیا لا یتقی فیہ ربہ، اور وہ اس مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں اللہ سے
ڈرتا بھی نہیں ہے، بس جدھر سے آ رہا ہے، جدھر جا رہا ہے۔ مال کے بارے میں یہ بھی پوچھا جائے گا کہ مال کمایا کیسے، اور مال کے بارے میں یہ بھی پوچھا جائے گا کہ مال خرچ کہاں کیا۔ صرف کمانے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ہمارا زیادہ خیال یہ ہوتا ہے کہ رزق حلال آنا چاہیے، اس کے بعد جائے کیسے، خرچ کہاں ہو تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں نے کمایا ہے، میرا حق ہے جہاں مرضی خرچ کروں۔ تو مال کمانے کے لیے بھی ہمیں پابند بنایا گیا ہے کہ حلال اور طیب کماؤ، اور خرچ کرتے ہوئے بھی ہمیں فضول خرچی سے بچنے کی تلقین ارشاد فرمائی گئی ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ بندے کے قدم اپنے حضور سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 4 سوال نہیں کرے گا، اس کی عمر کے بارے میں، اس کی جوانی کے بارے میں، اس کے علم کے بارے میں، اور مال کے بارے میں 2 سوال وہاں مذکور ہیں کہ مال کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا کمایا کہاں اور خرچ کہاں کیا۔ تو وہ اللہ سے ڈرتا بھی نہیں، اور مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں بھی وہ افراط و تفرید کا شکار ہوتا ہے۔ ولا یصل فیہ رحمہ، اور وہ صلہ رحمی بھی نہیں کرتا۔ مال آ گیا ہے تو غرور آ گیا، تکبر آ گیا، رشتہ دار اس کو اچھے نہیں لگتے، ان سے دور ہو گیا۔ وہ ضرورت لے کے دہلیز پہ آتے ہیں تو یہ رخ ہی پھیر لیتا ہے۔ بڑا عجیب اس کا رویہ بن گیا، صلہ رحمی کے ضوابط کو، اصولوں کو بھول گیا۔ ولا یعلم للہ فیہ حقا، اور مال میں جو اللہ کا حق ہے اس نے اس کو بھی نہیں پہچانا، نہ زکوٰۃ دی، نہ صدقات و خیرات سے اپنے مال کی تطہیر کی، نہ دیگر امور خیر بجا لایا، بس مال کے نشے میں ہر شے فراموش کر بیٹھا۔ فہذا بأخبث المنازل، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا یہ خبیث ترین جگہ پر ہے۔ اب یہ تیسرا شخص ہے کہ جس کے پاس مال ہی مال ہے، علم کا نور اس کے پاس نہیں ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا عالم ہو، ضروریات دین کا علم ہو، حلال و حرام کی تمیز ہو، احکام شرعیہ کو پہچانتا ہو، تو پھر وہ اپنے مال کو اچھے طریقے سے صرف کرنے کا اسلوب اور طریقہ جان لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے۔ لیکن اس کے پاس تو سوائے جہالت کو کچھ نہیں تھا، مال مل گیا، لیکن اس مال کی وجہ سے یہ متکبر بھی ہو گیا، مغرور بھی ہو گیا، سرکش بھی ہو گیا، عیاش بھی ہو گیا، باغی بھی ہو گیا، اور رشتہ داروں سے دور بھی ہو گیا، رویے میں بھی تلخی آ گئی، اور عجیب یہ شخص جو ہے وہ اپنی زندگی کا لف و نشر مرتب کر بیٹھا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ بدترین جگہ پہ ہے، خبیث ترین مقام پر یہ شخص موجود ہے۔ اللہ کرے ہم اس گروہ میں کبھی بھی نہ ہوں۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، اللہ اکبر۔ چوتھا وہ شخص ہے جس کے پاس علم بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، نہ اس کو رزق علم عطا کیا گیا، نہ اس کو مال عطا کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ فَهُوَ يَقُولُ، تو وہ کہتا ہے لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں شخص کی طرح کام کرتا، فلاں شخص کی طرح عیش و عشرت کرتا، میرے میں کیا کمی ہے؟ اگر مال کی فراوانی کی وجہ سے فلاں شخص عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہے، تو اگر میرے پاس ہوتا تو میرے میں کیا کمی ہے؟ میں بھی یوں ہی زندگی کو ایسے ہی عیش و عشرت میں بسر کرتا، اور یہ کرتا وہ کرتا۔ تو وہ اس برے شخص کو، وہ جو علم کے بغیر مال و دولت حاصل کر چکا ہے، تو اس کو دیکھ کر کے آرزو کرتا ہے کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس طرح کی زندگی گزارتا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، تو وہ اس کی نیت کی وجہ سے گناہ میں اس کے ساتھ برابر ہے، اس کی نیت پر ہے۔ وہ اس نیت کی وجہ سے اس نے اس عیش و عشرت سے، اس مال کے ذریعے سے کوئی بدکاری، کوئی گناہ، کوئی ایسی چیز تو نہیں کی، لیکن اس نیت کے سبب سے وہ بھی گناہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور گناہ میں یہ دونوں برابر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔
امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد کہا یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ اب عالی مرتبت سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، اب ہمارے سامنے ایک پورا نقشہ آ گیا کہ دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کو علم دیا گیا اور مال بھی دیا گیا، یہ سب سے افضل ترین جگہ پہ فائز المرام ہیں، درجے کے اعتبار سے سب سے اونچے ہیں اس کائنات میں۔ دوسرے اشخاص جن کو علم تو دیا گیا لیکن دولت سے انہیں محروم رکھا گیا، لیکن وہ اپنے اس علم کی وجہ سے، اللہ کی اس عطا کے نور سے یہ آرزو اور یہ تمنا اپنے دل میں پاتے ہیں کہ اللہ اگر تو ہمیں مال دیا ہوتا تو ہم بھی ایسے ہی کرتے، اور اگر تو دے گا تو ہم ایسے ہی کریں گے۔ اور وہ یہ کہنے میں صادق النیہ ہیں، سچی نیت سے اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہہ رہے ہیں، اور اگر ان کے پاس مال آ جائے تو وہ ایسے ہی کریں گے۔ تو یہ دوسرا گروہ ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جس کے پاس دولت تو آ گئی، مال تو آ گیا، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کا مال ان کے لیے فتنہ بن گیا، آزمائش بن گیا، اور وہ گناہوں کی دلدل میں پھنس گئے اور اللہ سے دور ہو گئے۔ اللہ کی مخلوق کو بھی ان کے مال سے کوئی نفع نہ پہنچا، فائدہ نہ پہنچا۔ اور چوتھا وہ کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن محض حسرت، آرزو اور بری نیت کہ میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی یوں عیش و عشرت کرتا، اور خواہشوں کی دنیا میں وہ اڑتا پھرتا ہے، اور یہ آرزو لگائے بیٹھا کہ مال ہوتا تو میں بھی یہ بدی کی اور بدکاری کی زندگی بسر کرتا، میرے میں کیا کمی تھی، تو وہ بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ اب ان 4 چیزوں کے اندر جہاں علم ہے وہاں خیر ہے، مال ہے یا نہیں ہے، علم ہے تو خیر ہے، اور جہاں مال ہے تو وہاں علم نہیں ہے تو خیر نہیں ہے۔ تو پھر جو بنیاد ان 4 چیزوں میں ہمیں نظر آ رہی ہے وہ علم ہے۔ علم کے ساتھ مال ہے تو بابرکت ہے، علم کے بغیر مال ہے تو وہ پھر نمرود، قارون اور حامان بناتا ہے۔ تو کم از کم ضروریات دین کو سیکھنا اور حلال و حرام کی تمیز کرنا، جو ہمارے اوپر شرعی طور پہ واجبات ہیں، فرائض ہیں، ان کو جاننا لازم اور ضروری ہے۔ اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے دل میں علم کی طلب بھی پیدا ہوتی ہے، نرمی بھی آتی ہے، اور تقوی کا نور بھی اللہ نصیب فرماتا ہے۔ تو یہ سب کچھ دنیا اور دنیا کی دولت نہیں ہے، یہ علم کے سائے میں ہو، علم کے تابع ہو تو یہ نور اور روشنی اور جمال کا سبب اور ذریعہ ہے، ورنہ یہ سوائے ہلاکت کی اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس حدیث پاک میں جن اشخاص کا ذکر کیا گیا، اللہ تعالی ہمیں پہلے گروہ میں اگر رکھے تو یہ اس کی کرم نوازی ہے، نہیں تو دوسرے گروہ میں اللہ ہمیں شامل کرے، اور جو تیسرا اور چوتھا گروہ ہے اللہ اس میں کبھی ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی جانے نہ دے۔ ہم اللہ سے دنیا آخرت کی بھلائیاں مانگتے ہیں، خیر و برکت کے طالب ہیں، اور اس کی رحمات کے سوالی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی خاص پناہیں، امان، حفاظتوں کا حصار اور آبرومند زندگی عطا فرمائے۔